ایک اور انٹرسٹنگ حلقہ وہ ہے لاہور کا NA 128. یہاں سے اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ میں مقابلہ تھا. اب اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور عدالت نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. تو عابد خان سے جان لیتے ہیں. عابد بتائیے گا فیصلہ جو محفوظ ہوا اور یہ جو دوسرا بھی حلقہ بتا رہے ہیں 87 ہم، کیا ایک اپڈیٹ ہے کب تک یہ 128 کا فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باقر رضوی نے NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف جو درخواست ہے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور عدالت جو ہے امکان یہی ہے کہ آج یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی. آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فارم 45 کے تحت وہ جیت چکے تھے، مگر جب فارم 47 مرتب کیے جانے لگا ریٹرننگ افسر کی جانب سے تو اس وقت ان کو اور ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے انہیں باہر نکال دیا گیا. ان کی عدم موجودگی میں یہ نتیجہ مرتب کیا گیا، حالانکہ وہ جیت چکے تھے فارم 45 کے مطابق، مگر انہیں ہرا دیا گیا. لہٰذا عدالت جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کو حکم دے کہ دوبارہ فارم 47 کا نتیجہ مرتب کرے، اور جو نتیجہ پہلے مرتب کیا گیا اسے عدالت کرعدم کرا دے. اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ NA 87 سے نون لیگ کے شاکر بشیر اعوان کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست پر سماعت ہوئی، اور عدالت نے یہ درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے. عدالت نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ درخواست گزار کو سن کر اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. عدالت نے اپنے ریمارک دیے کہ ابھی تک الیکشن پروسیس مکمل نہیں ہوا، کیا ایسے میں عدالت کو سماعت کا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن ایسے معاملات کا پہلے ہی نوٹس لے چکی ہے. اس پر درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس نہیں دیا، اس پر عدالت اپنے احکامات جاری کرے. تاہم عدالت نے اب یہ درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، اور وہاں جا کر عدالت نے حکم دیا کہ اس کو قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو عابد. اب کچھ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. NA 87 ہے، NA 87 وہاں سے نون لیگ کے شاکر بشیر اعوان ان کی کامیابی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے آزاد امیدوار عمر اسلم کی درخواست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے. الیکشن کمیشن درخواست گزار کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے، عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے. اور یہ بھی ایک چیز آبزرو کی گئی ہے کہ ابھی الیکشن پروسیس مکمل نہیں ہوا، کہ ایسے میں عدالت کو سماعت کا اختیار ہے. تو الیکشن کمیشن نے ایسے معاملات کا نوٹس لے رکھا ہے، جسٹس علی باقر نقوی نے بھی یہ کہا، اور ساتھ میں جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ حلقہ وہ ہے لاہور کا NA 128. یہاں سے اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ میں مقابلہ تھا. اب اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور عدالت نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. تو عابد خان سے جان لیتے ہیں. عابد بتائیے گا فیصلہ جو محفوظ ہوا اور یہ جو دوسرا بھی حلقہ بتا رہے ہیں 87 ہم، کیا ایک اپڈیٹ ہے کب تک یہ 128 کا فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باقر رضوی نے NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف جو درخواست ہے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور عدالت جو ہے امکان یہی ہے کہ آج یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی. آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فارم 45 کے تحت وہ جیت چکے تھے، مگر جب فارم 47 مرتب کیے جانے لگا ریٹرننگ افسر کی جانب سے تو اس وقت ان کو اور ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے انہیں باہر نکال دیا گیا. ان کی عدم موجودگی میں یہ نتیجہ مرتب کیا گیا، حالانکہ وہ جیت چکے تھے فارم 45 کے مطابق، مگر انہیں ہرا دیا گیا. لہٰذا عدالت جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کو حکم دے کہ دوبارہ فارم 47 کا نتیجہ مرتب کرے، اور جو نتیجہ پہلے مرتب کیا گیا اسے عدالت کرعدم کرا دے. اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ NA 87 سے نون لیگ کے شاکر بشیر اعوان کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست پر سماعت ہوئی، اور عدالت نے یہ درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے. عدالت نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ درخواست گزار کو سن کر اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. عدالت نے اپنے ریمارک دیے کہ ابھی تک الیکشن پروسیس مکمل نہیں ہوا، کیا ایسے میں عدالت کو سماعت کا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن ایسے معاملات کا پہلے ہی نوٹس لے چکی ہے. اس پر درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس نہیں دیا، اس پر عدالت اپنے احکامات جاری کرے. تاہم عدالت نے اب یہ درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، اور وہاں جا کر عدالت نے حکم دیا کہ اس کو قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو عابد. آپ کو الیکشن کمیشن کے باہر لیے چلیں گے جہاں پہ رہنما پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. بدل گیا اس دن شام 10 بجے کے بعد. اس دن شام 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟
یہ ان حلقوں میں فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا؟ ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سکت رکھتے تھے، یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا۔ مجھے خود حلقہ NA-128 میں وہاں کے RO نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا RO کے دفتر سے باہر۔ میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی، میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں باہر دھتکارا گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ثانیہ تھا۔ ہمیں جو جو پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن NA-128 سے۔ لیکن اگلے دن 1 بجے جو فارم 47 شائع کیا گیا، اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے اور میرے مد مقابل کو 1,72,000، جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہیں ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے۔ لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا، 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے۔ یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی، یہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا۔ ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں، جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون ابھی جو الیکشن میں اس کی بینیفیشری ہے، آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے، آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے، کس نے حکومت میں نہیں رہنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ JITs بنائیں، عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں۔ ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ۔ ہم جمہور کے حوالے کریں، عوام کے حوالے کریں، انہیں ووٹ ڈالنے دیں، ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں۔ اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی، میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے، میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے۔ جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، ROs نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے، وہ سب میرے سامنے ہے۔ RO صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ RO کے دفتروں میں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا، دروازے بند کیے، مار پیٹ کی، اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا۔ دیکھیے لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے۔ لائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ عوام ہے۔ ہمیں بطور عوام، بطور پاکستانی احتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو، اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو، اس سے مضروب کوئی بھی ہو، ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ سلمان صاحب بتائیے گا، ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جان بوجھ کر ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ یہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں۔ سر اب ہم انڈیا جیسی ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے، 24 کروڑ ووٹ ہے، تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے، ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ اس سسٹم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا، جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ سٹیشن سے براہ راست
الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے، اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا. اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے، اس دن فون سروسز کو بند کر کے. دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اعتماد ہو یا نہ ہو، جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے. اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے، ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ RO 3 میں رپورٹ جمع کروائے اور فارم 47 کو جاری نہ کرے. اس بعد اسی کی ریورس میں آج کو ڈیسیژن دے دیا. آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ دیکھیے مجھے نہیں پتا، مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں. کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم 47 کو، کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو. اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ 76 سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہتے ہیں، درست لگتے رہیں. دیکھیے دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا؟ نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی، نہیں ہونے دینی. دھاندلی کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے. دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہے، ہوئی ہوگی وہ، لیکن اصل دھاندلی RO اور پولیس افسران نے کی ہے. یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر. انہوں نے کیوں یہ حرکت کی؟ کیوں RO صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے؟ قانون کا تقاضا ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی. ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم 45 ایک پریزائڈنگ افسر لے کر آیا ہے، اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا. جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت آپ الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں، اندر سے آ رہے ہیں، کیا کارروائی ہوئی آج اور آنے والے دنوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں آئیں گے، رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا؟ دیکھیے ہم نے اپنی آج استدعا جو ہے وہ دائر کی ہے، کل غالباً سنوائی ہوگی. دیکھیے امید کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے. میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پہ میں نے چلنا ہے، وہ راستہ قانون کا، آئین کا راستہ ہے. اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا احتجاج جو ہے، جو اپنی استدعا ہے وہ آگے بڑھاؤں. الیکشن کمیشن کے باہر سلمان اکرم راجہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کیا آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن رہے ہیں؟ صحافی کا PP رہنما سرفراز بگٹی سے سوال. پیپلز پارٹی رہنما نے کہا یہ صرف افواہیں چل رہی ہیں، ابھی تک کچھ کنفرم نہیں، پارٹی قیادت نے جو ذمہ داری دی اسے نبھاؤں گا. سینئر لیڈرشپ کی طرف سے ڈائریکشن آئی تھی کہ جا کے ان کیسز کو فالو اپ لیں الیکشن کمیشن میں. اس پر کیا آپ کہیں گے، کنفرم کریں گے اس کو؟ دیکھیں یہ صرف رومرز ہے، پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا، اور پارٹی نے اگر کوئی ذمہ داری دی، وہ کسی قسم کی بھی ذمہ داری ہو یا ایون ایک عام کارکن کی حیثیت سے ہے، اس کارکن کی حیثیت سے کام کرے. حکومت کس کی بندی دیکھ رہے ہیں؟ تو قبل از وقت ہے، ڈائلاگ مذاکرات چل رہے ہیں. ریٹائرڈ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کی کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے معاونت کے لیے عدالتی معاون مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اٹارنی جنرل سے آج ہی عدالتی معاونین کے نام اور قانونی سوالات پر جو جواب ہے وہ آج ہی طلب کیے گئے ہیں. اس کیس کی مزید سماعت کو 19 فروری تک ملتوی کیا گیا ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 1989 میں ججز تقرری سے متعلق اپیل ذات المیعاد ہونے کے باوجود قابل سماعت قرار دی تھی. صدر مملکت کابینہ کی منظوری سے جج کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے. صدر مملکت کے پاس کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. عافیہ شیربانو کیس میں صدر نہ ہی وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا. جسٹس امین الدین خان نے سوال کیا کہ کن سوالات کی بنیاد پر ذات المیعاد اپیل قابل سماعت قرار دیں. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ فیصلے سے یہ طے کر دیا گیا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی اور اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عافیہ شیربانو فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری کر سکتی ہے، نہ ہی اسے ریگولیٹ کر سکتی ہے. وفاقی حکومت فیصلے کے اس حصے سے متفق ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات نہیں دے سکتی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 19 فروری کو ہوگی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان آج ہی عدالتی معاونین کے جو نام ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے ہی روز مندی، 100 انڈیکس 62,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا. انڈیکس 1026 پوائنٹس کی کمی سے 61,917 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے غیر متوقع رزلٹ کی وجہ سے انویسٹرز کے اعتماد میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اپنا سرمایہ شیئرز فروخت کر کے محفوظ کر رہے ہیں۔ ڈی آئی خان میں بٹ کے علاقے میں گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ڈی آئی خان فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 زخمی بتائی جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بھاری نفری موقع پر روانہ کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی، صحت کے شعبے اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر، سر مدت میں صحت کے شعبے میں کیے گئے اقدامات اور اصلاحات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام عالم کو وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جو خوشائند ہیں۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے ایک کامیاب گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کے انعقاد پر ڈاکٹر ندیم جان کو ملاقات بھی دی اور ان کے جو ویژن ہے اس کو سراہا۔ امریکی سفیر کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا ایجنڈا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ پاکستان میں نیوٹریشن کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ نیوٹریشن کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی ہے اور ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر خان۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، الیکشن کمیشن نے NA-51 اور PP-6 کے حتمی نتائج روک دیے ہیں۔ زاہد مشوانی سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی زاہد بتائے گا کیوں نتائج روکے گئے ہیں؟ PP-14 پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے RO سے اور فارم 49 جاری کرنے سے جس میں نتائج جو ہے حتمی ہوتے ہیں روک دیا گیا ہے اور سردار ناصر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ سردار ناصر جو ہے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ فارم 45 کے مطابق وہ حلقے سے جیت چکے ہیں اور RO کی جانب سے فارم 47 کی تیاری کے لیے جو ہے نا وہ انہیں نہیں جاری کیا گیا اور NA-55 کے نتائج کے مطابق 2,33,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے اور بتایا گیا سردار ناصر کی طرف سے کہ PP-14 اور 15 میں مجموعی طور پر 1,72,000 ووٹ کاسٹ ہوئے اور قومی اسمبلی کے نشست پر 60,000 سے زائد ووٹ سوال کیا کہ کیسے کاسٹ ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست سنی اور سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے NA-51 اور PP-6 کے حتمی نتائج بھی روک دیے اور یہاں پہ میجر ریٹائرڈ تاثر سختی جو ہے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے NA-51 کے حوالے سے اور کہا کہ ان دونوں حلقوں میں جو نتائج ہیں وہ روک دیے جائیں کیونکہ اس میں دھاندلی بھی ہے۔ RO سے اس حلقے میں بھی رپورٹ طلب کر دی گئی اور رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ فریقین کو سنا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد مشوانی تفصیلات کے لیے۔ مخلوط حکومت نہیں قومی حکومت بنے گی، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جس طرح کے انتخابات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ مختلف ممالک نے انتخابات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ 1965 میں ایوب خان دور کے الیکشن کے بعد یہ الیکشن یاد رکھے جائیں گے۔ PTI پر پابندی نہیں، وہ قانونی طور پر اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں 1 گھنٹے کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 3 ہٹی میں مزاحمت پر شہری قتل کر دیا گیا۔ لانڈی کے علاقے ظفر ٹاؤن میں فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص اور زخمی افراد کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ میں 1 گھنٹے کے دوران فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 افراد زخمی جبکہ ایک شہری جاں بحق ہو گیا ہے۔ ایک واقعہ 3 ہٹی پھول منڈی میں پیش آیا جہاں ڈکیتی مزاحمت پر ایک نوجوان جاں بحق ہوا جبکہ دوسرا واقعہ لانڈی ظفر ٹاؤن میں پیش آیا جہاں پر اس گاڑی میں موجود شخص احسان تھا، اس سے رقم چھیننے کی کوشش کی گئی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی اور اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں افراد زخمی ہوئے جبکہ اسی گاڑی پر فائرنگ کے دوران ایک خاتون جو وہاں سے گزر رہی تھی اس کو بھی گولی لگی۔ SSP ملیر طارق الہی مستوئی کا کہنا ہے کہ اس فائرنگ میں جو ملوث ملزمان تھے ان کو اس گاڑی میں موجود احسان کی جانب سے جوابی جو گولیاں ماری گئی اس سے دونوں زخمی ہو گئے تھے اور جو فرار ہو گئے تھے وہ بھینس کالونی پہنچے تھے، ان دونوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ جو 3 زخمی خاتون اور جو مرد ہیں ان کو جناح اسپتال میں اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی لاہور ہائی کورٹ نے فارم 47 کے خلاف تمام درخواستوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عابد۔
जी बिल्कुल जी, लाहौर कोर्ट में फार्म 47 के खिलाफ दरख्वास्तों की जो समाअत हुई उस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से फार्म 47 के खिलाफ जो जितनी भी दरख्वास्तें उनके पास आई है उसका तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने करार दिया कि जो दरख्वास्तें हाईकोर्ट में आई हैं क्या इलेक्शन कमीशन उनकी समाअत आज ही कर सकता है या नहीं, क्या इन दरख्वास्तों की समाअत का हाईकोर्ट में इख्तियार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कह रहा था कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें जिस दिन आई उसी दिन समाअत उनकी हो रही है, जिसका जो रिलीफ बनता है इलेक्शन कमीशन मौका पर ही रिलीफ दे रहा है। इलेक्शन आजम नजीर तारड़ जो कि नून लीग के उम्मीदवारों के वकील हैं, उनका ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जिद्दत आई है। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार या उसका एक नुमाइंदा रिटर्निंग अफसर के पास होना चाहिए। फार्म 47 की तश्कील का मामला हकायक से मुतल्लिक है जिसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और उसके पास इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन के पास अदालत तमाम दरख्वास्तें भिजवाए ताकि वो इनकी समाअत करके इन पर अपना फैसला कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नौ मुंतखब रुकन हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 से दस्तबरदार होने का ऐलान सामने आया है। मुझे खैरात में ये सीट दे रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया है। मैं PS 129 की सीट वापस करता हूं। PS 129 पर आजाद उम्मीदवार जीता है। फैजुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फैज। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि PS की नशिस्त पर उन्हें 26,000 वोट मिले थे और इलेक्शन कमीशन ने जब रिजल्ट जारी किया था वो 30,000 थे। उनका कहना है कि वो इतना ज़र्फ रखते हैं कि इस तरह की नशिस्त वो ना दें, वो सिर्फ अपना जायज हक लेने निकले थे। उनकी जो नशिस्तें जीती गई हैं वो उन्हें नहीं दी गई हैं, वो नशिस्तें जमात इस्लामी को दी जाएं और वो अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त हारे हैं और वो इस शिकस्त को तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिताए जाने के बावजूद उसे छोड़ने का ऐलान करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नौ मुंतखब रुकन हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 से दस्तबरदार होने का ऐलान। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे खैरात में ये सीट दे रहे हैं, मैं PS 129 की सीट वापस करता हूं। PS 129 पर आजाद उम्मीदवार सैफ जीता है। तो नौ मुंतखब रुकन हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि मुझे खैरात में ये सीट दी जा रही है तो इसलिए मैं सीट नहीं रखना चाहता हूं और मैं PS 129 की सीट वापस करता हूं, जबकि PS 129 पर आजाद उम्मीदवार सैफ जीता है। तो नौ मुंतखब रुकन हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 से दस्तबरदार होने का ऐलान। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं PS 129 की सीट वापस करता हूं। उन्होंने नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सीट पर आजाद उम्मीदवार जीता है। नौ मुंतखब रुकन हाफिज रहमान ने PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात के लिए दरख्वास्त ATC में जमा कराई गई थी। जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल इंतजामिया को मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात के लिए दरख्वास्त ATC में जमा कराई गई थी। जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल इंतजामिया को मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। IG साहब को बता दें, किसी भी अदालत के अहाते से कोई गिरफ्तार नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, गुज़श्ता हफ्ते एक खातून मुलजिमा की हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी हुई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर जो है वो काफी बरम हुए थे और SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब किया था। आज SSP इन्वेस्टिगेशन उफसार मेहदी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि अदालती हाथे से जो गिरफ्तारी हुई है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा और मुतलका ASI को मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि IG साहब से मिले, मीटिंग करें और एक SOP बनाए। आइंदा किसी भी अदालत, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जो भी खुसूसी अदालतें उनके हाथे से कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा। SSP की जानिब से कहा गया कि पहले भी यही था ऑर्डर और अमूमन कभी भी आते से कभी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। जिसके बाद अदालत ने SSP को 2 दिन का वक्त दिया और कहा है कि IG के साथ मीटिंग करें और पुलिस के SOP बनाकर हाई कोर्ट को आगाह करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF को नई मुंतखब हुकूमत से मुज़ाकरात की जल्दी। IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब।
جی، منسٹری آف فائنانس کے سورسز سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ IMF کو پاکستان آنے کے لیے وہ منتظر ہے کہ نئی حکومت بنے تو اس کے بعد وہ پاکستان آئے. افغان حکومت سے جتنی بات چیت کرنی تھی وہ تمام کے تمام ہو چکی ہے اور افغان حکومت سے تمام کے تمام اہداف بھی حاصل کر دیے ہیں. اسی لیے جو افغان حکومت کے بعد جو نئی منتخب حکومت آنے لگی ہے اس کو تمام کے تمام تیاریاں ملیں گی اور IMF کے تمام اہداف حاصل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس بات کی آسانی ہوتی ہے کہ پاکستان کو جو آخری قسط ڈالر کی مل جائے گی. تاہم منتخب حکومت کے لیے جو IMF منتظر ہے کہ وہ قائم ہو تاکہ وہ یا تو فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں آ کر ان ملاقات کو مکمل کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری قسط پاکستان کو ملے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو ہم خبر دیں گے 11ویں جماعت کے متنازع نتائج کا معاملہ ہے اور سندھ حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی ہے. اصغر عمر بتائے گا رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے. جی اصغر، آپ کو بتائیں کہ 11ویں جماعت کے متنازع نتائج کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تیار ہو گئی ہے. طلبہ کی اکثریت کے ساتھ نتائج میں ناانصافی ہوئی. رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے جبکہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلبہ کو گریس مارکس دینے کی سفارش بھی کی ہے. طلبہ کو تعلیمی سال کے آغاز سے مشکلات کا سامنا رہا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سال کے وسط تک کتابیں فراہم کرنے میں ناکام رہا. کئی کتابیں تو سال کے آخر تک طلبہ کو فراہم نہیں کی جا سکی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصاب کے مطابق سیمپل پیپر بھی طلبہ کو بروقت فراہم نہیں کیا جا سکا. اساتذہ کی جانب سے کاپیاں چیک کرنے میں سخت مارکنگ کی گئی. جہاں زیادہ نمبر دینے کی گنجائش موجود تھی وہاں کم نمبر دیے گئے. کئی کاپیاں ایسی تھیں کہ طلبہ کو اچھے گریڈ دیے جا سکتے تھے. ادھر JUI کی مرکزی مجلس سے عاملہ کا اہم اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. ترجمان JUI کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں قومی انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا. ترجمان نے کہا ہمیں الیکشن کے نتائج پر تحفظات ہیں. انتخابات میں بندر بانٹ کی گئی. بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کی اسپتال منتقلی کے لیے ایمبولینسز روانہ کر دی گئی ہیں. بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. مصطفیٰ، پولیس کا ابتدائی طور پہ کیا بتانا ہے؟ لاشوں کی شناخت ہو سکی؟ کون لوگ تھے یہ؟ جی، قلعہ سیف اللہ کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے پولیس کو اطلاع ملی کہ وہاں پر 6 لاشیں موجود ہیں، جس کے بعد پولیس نے ایمبولینسز روانہ کر دی ہیں. اس سلسلے میں پولیس حکام کا بتانا ہے کہ قلعہ سیف اللہ کا علاقہ غن ڈھمڑا ہے. اس سے متصل پہاڑی علاقے میں 6 افراد کی لاشیں دیکھے جانے کے حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی تھی. اس وقت ایمبولینسز جائے وقوع کے تقریباً قریب پہنچ گئی. چونکہ پولیس حکام بتا رہے ہیں کہ لاشیں پہاڑی علاقے میں موجود ہیں، اس لیے پہلے لاشوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد ایمبولینسز میں پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جائے گا. اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد ہی شناخت کا عمل شروع ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. حافظ نعیم نے میدان سے بھاگ کر اپنی جماعت کی روایت کو برقرار رکھا. ترجمان MQM پاکستان کا کہنا ہے کہ PS 129 سے ہمارے امیدوار نے حافظ نعیم کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ کیا تھا. رافع حسین آگاہ کیجیے. جو بالکل دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان نے جو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا ہے اس پر MQM نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان نے اپنی جعلی اور دھاندلی دادا جیت کا بھانڈا پھوٹنے سے روکنے کے لیے نشست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور MQM پاکستان کے امیدوار. بہت شکریہ رافع. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے PS 129 کی نشست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM رہنما مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ سر ARY کو آپ نے وقت دیا. کہیے گا حافظ نعیم الرحمان نے جو یہ سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ولی ان کی سیٹ تھی نہیں، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. یہ سیٹ جو ہے وہ ہارے ہوئے تھے. ہم ابھی ان کے خلاف پوری ثبوت و شواہد کے ساتھ ہم پٹیشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے سبمٹ کر دی ہے، کر رہے ہیں بلکہ، اور اس میں ان کو پتا تھا کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. بیسکلی دیکھیں، ابھی یہ کراچی میں سیٹوں کے اوپر، ان سیٹوں کے اوپر یہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں جو سیٹیں MQM نے جیتی ہیں. پورے ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان تو یہ جیت گئے ہیں اور یہاں نہیں جیت پائے. پورے پاکستان میں 2 ووٹ نہیں پڑے، 1 سیٹ نہیں ہے ان کی پورے پاکستان میں. یہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو الگ سے جو ہے وہ یہاں پر ہوگی. ان کو جو آج بھی لوکل گورنمنٹ میں یہ کونسلر اور UC چیئرمین بنے ہوئے، وہ ہماری چھوڑی ہوئی خیرات پر. ہم نے جب بوائیکاٹ کیا تھا
تو جس سیٹ کو ہم 15,000 17,000 سے جیتتے تھے یہ 200 250 300 ووٹوں سے یہ جیتے ہیں. نمبر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ جناب 100 سیٹیں ہیں یونین کونسل کی. ہم نے پہلے ہی کہہ دی تھی یہ بات کہ جس دن ہم الیکشن لڑنے آئے گی یہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے. اتنے اربوں روپے اپنی تصویروں پہ اور اپنے بینروں پہ لگانے کے بعد ابھی انہوں نے جو ہے وہ یہ پرفارمنس دی ہے. پاکستان کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. ان کی قسمت میں صرف احتجاج کرنا ہے. جمعے کی نماز کے بعد بس سالہ سال یہ احتجاج کرتے رہیں گے. اور یہ ایم کیو ایم لیکن مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے سیٹ تو خود ہی چھوڑ دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ آگے ہیں, میں آگے نہیں ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتائج آ رہے ہیں وہ جعلی ہیں. وہ جو سیٹ جو الیکشن جماعت اسلامی جیتے وہی اوریجنل الیکشن ہے, جعلی نہیں ہے. فیئر الیکشن جو سیٹ جماعت اسلامی ہار جائے وہ الیکشن سارے جعلی ہیں. تو بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی قسمت سے یہ سارے جعلی الیکشن ہے کہ جماعت اسلامی نے تو جیتنا نہیں ہے. تو اس ملک میں پھر جعلی الیکشن ہوتے رہیں گے جماعت اسلامی کے حساب سے. تو بہت زیادہ سیریس لینے کی ان کی باتوں کو ضرورت نہیں ہے. یہ سیٹ جو ہے وہ معاذ مقدم جو ہے وہ ان کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے نمبرز ہیں وہ جیت رہے تھے اور یہ وہی جیتیں گے انشاءاللہ. شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. جہلم سے خبر دیں گے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے NA 60 کا نتیجہ روک دیا ہے. نوید بٹ سے مزید تفصیلات لیں گے. نوید بتائے گا. دیکھیں یہ جو امیدوار تھے یہاں پہ حسن عدیل جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے, انہوں نے رٹ دائر کی تھی ہائی کورٹ میں, تو جس نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے ووٹ جو ہیں فارم 45 کے مطابق 1 لاکھ سے زائد بنتے ہیں, جبکہ ووٹوں کا درج کم کیا گیا ہے جس پر ہائی کورٹ نے ان کا نتیجہ جو ہے NA 60 کا وہ روک لیا ہے. جبکہ انہوں نے ایک درخواست الیکشن کمیشن میں بھی دائر کی تھی, وہاں پر بھی ان کا عثمی نتیجہ جو ہے NA 60 کا وہ روک دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. نوید بٹ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آغاز میں بات کریں گے NA 59 چکوال سے متعلق انتخابی عزرداری کیس کی سماعت. الیکشن کمیشن نے حلقے کے نتائج روک دیے. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی زاہد. میں درخواست گزار کے وکیل عبدالرزاق ایڈوکیٹ ہوئے NA 59 چکوال کا یہ کیس ہے جہاں پہ جیتنے والے امیدوار ملک رومان تھے, ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ انہیں 1,45,360 ووٹ ملے اور مخالف امیدوار کو 1,12,747 ووٹ ملے تھے. وہ جیتے ہوئے تھے اور ان کو ہرا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے سماعت کی اور 2 دن میں RO سے رپورٹ طلب کر لی. نتائج روک دیے گئے اور رپورٹ کے بعد 14 فروری کو فریقوں کو کیا گیا اور ان کو سنا جائے گا. اور یہ بھی بتائیے گا الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں کے 3 نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے, وہ حلقے کون سے ہیں؟ بالکل, یہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جس میں اسلام آباد کے 3 حلقوں NA 46, 47 اور 48 کے نون لیگ کامیاب امیدواروں کا یہ نوٹیفیکیشن ہے. اور اس میں NA 46 سے انجو وکیل, 47 یعنی 47 سے طارق فضل چودھری اور NA 48 سے راجہ خرم نواز کو امیدوار قرار دیا گیا ہے. تاہم باقی جو قومی اسمبلی کے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا تو ان کے لیے سامنے آئے گی. یہ 11 فروری گزشتہ روز کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ یہ نوٹیفیکیشن اس وقت تک موجود رہی اور وہاں اپلوڈ نہیں کیا گیا. تاہم اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کب اور کیسے جاری کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نون لیگ سے جو ہاتھ ملائے گا نقصان اٹھائے گا. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد پیپلز پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے, ترجیح نہیں. پیپلز پارٹی کا کارکن اور رہنماؤں کی اکثریت نون لیگ سے اتحاد کے حق میں نہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو پیپلز پارٹی کو بہت بڑی قربانی اور قیمت ادا کرنا ہوگی. کسی پر احسان ہوگا اور کسی کو قربانی دینا پڑے گی. پی ٹی آئی کی اکثریت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی اگر سیاسی ڈائیلاگ کی طرف نہیں جائے گی تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے؟ عوام میں اس وقت نون لیگ کے خلاف بہت نفرت ہے. پارٹی دوبارہ ملاقات تک نوبت آ گئی ہے. شہباز شریف, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, 2 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت. ایک طرف نون لیگ ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی اگر اس وقت پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف نہیں جائے گی تو پارٹی کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟
ادروائز پی ٹی آئی کا نہ ورکر چاہتا ہے نون کے ساتھ بیٹھنا، نہ لیڈرشپ چاہتی ہے کوئی. میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں پیپلز پارٹی کا، تو کوئی بھی کسی کی بھی پرائرٹی نون لیگ نہیں ہے. مجبوری ہو سکتی ہے، پرائرٹی نہیں ہے. سب سے بڑی مجبوری تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈائلاگ کرنا چاہیے اور ان کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پبلک کے اندر جو نفرت ہے نا جی، وہ نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ نفرت. جو بھی نون سے ہاتھ ملائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور پھر یہ جرلو زدہ الیکشن انہوں نے لوگوں کی سیٹیں بھی چھینی ہیں. ایک اور پہلے بھی لوگوں کو بہت دکھ دیے ہوئے ہیں یہاں کی انتظامیہ نے، اور پھر اب انہوں نے مزید دکھ جو فائنل دیا وہ جو سیٹیں چھین کر جو دکھ دیے. شاید بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہیں. بلاول صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. پارٹی میٹنگ آئے گی کوئی سی سی کی یا کوئی. محسن نقوی صاحب آپ کے دوست وہ کروا رہے ہیں ملاقات. میرے دوست ہوتے تو میں بھی شاید ایم ایل اے ہوتا. خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے. لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے بالکل سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے، لوگوں نے اس وکٹمائزیشن کے خلاف بغاوت کی ہے. اور مجھے بھی جو ووٹ ملے ہیں، میں نے سسٹم کے خلاف بولا ہوں تو لوگوں نے مجھے بھی ووٹ دیے. اور بلاول کی جو پاپولیرٹی ہوئی ہے، بلاول نے سسٹم کے اوپر تنقید کی ہے، نون لیگ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، تو بلاول پاپولر ہوا ہے ینگسٹر. پھر اب ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ابھی یہ میں قبل از وقت ہے، میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ ساتھ نہ بیٹھے. اور یہ سیاسی غلطی ہوگی اگر ساتھ بیٹھے. بڑی قیمت دینی پڑے گی اس کی، بڑی قیمت دینی پڑے گی. بہت بڑی قربانی ہوگی پیپلز پارٹی کی اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو. لیکن گورنمنٹ بھی تو کسی کے اوپر احسان ہوگا اور کسی کے لیے قربانی ہوگی، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ بھی نہیں نہ بن سکتی، دونوں کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی تو بیچ میں آ ہی نہیں رہی. اب پھر اگر پی ٹی آئی نہیں آ رہی تو پھر تو مجبوری ہے جی دونوں پارٹیوں کی، پھر تو مجبوری ہے. رابطہ ہوا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں، میری انڈیویجول سے بات چیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو ابھی انڈیویجول سے بات ہوئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کریں گے؟ ان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اور بالکل میجارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے کام کرنا چاہیے اور نون کے خلاف کرنا چاہیے. یہ میجارٹی کی رائے. جینوئن مینڈیٹ تو سچی بات ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس ہے. باقی تو کوئی جینوئن مینڈیٹ نہیں ہے. اگر سعد رفیق صاحب نے کرج کا مظاہرہ کیا ہے، نثار چیمہ صاحب نے کیا ہے، رانا شمیم صاحب نے کیا ہے، تو میجارٹی اگر نون لیگ ایسی جرت کا مظاہرہ کرتی تو پیچھے 15 سیٹیں بچتی. مختارے کا کیا کہنا ہے آپ کے وہ الیکشن ریزلٹس پہ؟ مختارہ بڑا پریشان تھا. مختارے کو میں نے کہا پریشان، اگر آپ ووٹوں سے ہارے نا تو پھر پریشانی ہوتی ہے. لیکن میرے حلقے کے لوگوں کو پتا ہے، ساری عوام کو پتا ہے کہ کاؤنٹڈ ووٹ جو گنے گئے ہیں وہ 89,000. میں نے کہا مختاریہ صبر کر، ظلم اگے ڈٹ جانا بہتر ہوتا ہے، ظلم دے اگے ہرنا نہیں بہتر ہوتا. میرے حلقے میں تو یہ تھا کہ جو میرا مد مقابلہ ہے اس کا ماموں چیف سیکرٹری ہے زید زمان گجر، تو ساری آر اوز وغیرہ، ٹیچر شیچر پریزائڈنگ آفیسر، ہر چیز اس کی مرضی کے لگائے گئے تھے. اور پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی کچھ ثبوت ہمارے پاس آ گئے کہ ان کو سٹیمپ لگا کے شیر کے اوپر جو پرچیاں بھی دی گئیں 20,000 کم از کم. اور جب پھر پول کے اوپر بھی کیونکہ ٹیلی فون بند تھے، ہم تو موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، مرضی سے انہوں نے اپنے ٹھپے لگائے جتنے وہ لگا سکتے تھے. پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ ہار گئے. جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی، رزلٹ آئے تو میرا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا، آزاد جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. لیکن صبح 4 بجے پھر 50-60 بیگ ابھی غائب تھے، اور وہ 12 بجے دوسرے دن 4 بجے رزلٹ ہمیں دیا گیا تو بیگ بھی لائے گئے. پھر فارم 45 بھی ابھی ہمارے 50-60 مسنگ ہے، فارم جو نہیں دیے گئے، پریزائڈنگ آفیسر نے نہیں دیے. تو اب آپ لیگل راستہ؟ میں لیگل میں پٹیشن کروں گا جی انشاءاللہ. مسلم لیگ قائد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا. نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگ لیا. مسلم لیگ نون کے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے تیز ہو گئے ہیں. شہباز شریف کے بعد قائد نون لیگ نے بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا. موجودہ سیاسی صورتحال حکومت سازی پر گفتگو کی. نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے حکومت سازی پر تعاون مانگا، جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. ذرائع کے مطابق اگلے 2 روز میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ملاقات متوقع ہے. N11 اور PK30 شانگلہ کے نتائج کے خلاف درخواستیں. پشاور ہائی کورٹ نے
आरओस को 14 फरवरी को तलब कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं उस्मान अली से जानते हैं। बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, शांगला के 2 हलके हैं जहां पर नताइज के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने उनको अदालत में चैलेंज कर दिया है और आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और अरशद अली ने पर समात दी है और अदालत ने आइंदा समात पर जो आरओ से उनको भी अब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि इन्हें 11 शांगला पर जो आरओ है उन्होंने हमारी दरखास्त जो है उसको भी मुस्तरद किया है, जबकि जो सेकंड नंबर पर उम्मीदवार थे उनको कामयाब करार दिया है। इसके खिलाफ जो है हमने दरखास्त आरओ को दी थी लेकिन उसको मुस्तरद किया है, तो उसके बाद जो है हम पेशावर हाई कोर्ट में आए हैं, तो जिस पर अदालत ने जो आरओ से उनको नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर उनको तलब कर दिया है। इस तरह पेशावर का जो हल्का पी के 73 है उस पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार है अली जमान एडवोकेट उन्होंने दरखास्त दायर किया है जो नताइज है उसके खिलाफ, तो उस पर भी अदालत ने जो आरओ से उनको आज तलब कर दिया है और उनसे ये जवाब तलब किया है कि जो दरखास्त गुजार वकील थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमने दरखास्त दी है बार बार लेकिन आरओ जो है उन्होंने हमें अभी तक टाइम नहीं दिया, कुछ पता भी नहीं चलता वो कहाँ पर। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। और पेशावर हाई कोर्ट में कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन करने पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने 9 मुंतखब एमपीए शफीउल्लाह, आफ्ताब आलम और दीगर कारकुनान की जमानत कंफर्म कर दी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। 1811 पॉइंट्स कमी के बाद 61,131 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में कमी हुई है और वो अपने हिस्से फरोख्त करके सरमाया महफूज कर रहे हैं। पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपी उम्मीदवारों के वकला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत पहुंच गए। अदालत ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक दरख्वास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा नताइज चैलेंज करने का तरीकाकार कानून में मौजूद है। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी, आज कराची और हैदराबाद के 20 से ज्यादा उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, जिसमें पीटीआई, जमात इस्लामी और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। उन्होंने एमकेएम को फरीक बनाते हुए और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके फॉर्म 47 जो है वो कानून के मुताबिक नहीं बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि जो भी इंतखाबी धांधली से मुतालिक मामला हैं इसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इंतजार करना होगा, लेकिन बैरिस्टर सलाहुद्दीन का मौक़िफ़ ये था कि हम इंतखाबी नताइज के खिलाफ नहीं आए हैं, इंतखाबी नताइज हमारे पास हैं और फॉर्म 45 की सूरत में, लेकिन फॉर्म 47 में कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और उम्मीदवारों के नुमाइंदों को कमरों से निकाल दिया गया था, इसलिए ये बुनियादी हकूक का मामला है, ये इंतखाबी मामला नहीं है। तो सिंध हाई कोर्ट को इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुनना चाहिए और ये काबिल समाअत है। अदालत ने उनके मौक़िफ़ से सुनते हुए आज ही इन तमाम 20 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत का फैसला किया है और ऑफिस को कहा है कि आज ये दोपहर के वक्त पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर पीएस 120 कराची से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सैयद शफीक ने नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। असगर उमर आगाह कीजिए। सिंध हाई कोर्ट में पीएस 120 से पीटीआई के उम्मीदवार सैयद शफीक ने रजू किया है। उन्होंने इन इंतखाबी नताइज को चैलेंज करते हुए कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 23,800 वोट हासिल किए थे, जबकि एमकेएम के उम्मीदवार दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर थे और उनके 11,000 वोट थे फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन तीसरे नंबर पर आने के बावजूद एमकेएम के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया है। उनका कहना है कि कंसोलिडेशन के वक्त उनके नुमाइंदे को चूंकि बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए फॉर्म 47 पर यकीन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको रिकंसोलिडेशन का दोबारा हुक्म दिया जाए ताकि उनके नुमाइंदे की मौजूदगी में गिनती हो सके। बहुत शुक्रिया असगर। और आपको बताएं कि एनए 71 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना डार की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने आरओ को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जाहिद मशवानी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जाहिद, बताइएगा। कमीशन ने रेहाना डार की दरखास्त पर आरओ को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है और फॉर्म 45 के मुताबिक कहा गया कि वो 50,000 की लीड से जीत चुके हैं। रेहाना डार के वकील ने कहा कि आरओ की जानिब से
فارم 47 تیار کیا گیا، اس میں ہمیں 47,000 ووٹوں سے ہرایا گیا، اور یہ کہ اب نصف گھنٹہ پہلے الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر ایک اور فارم 47 اپلوڈ کیا ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن کے ممبر نے سوال کیا کہ کیا آپ کی استدعا ابھی بھی وہی ہے کہ نئے فارم 47 یا 47 سے کوئی فرق تو نہیں پڑا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، ہماری درخواست پر نئے فارم 47 سے فرق نہیں پڑا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں 71 کا نتیجہ روکتے ہوئے متعلقہ آر او سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے 14 فروری تک سماعت ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے، زاہد مشوانی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے NA 71 سے خواجہ آصف کی کامیابی کا نتیجہ روک دیا ہے اور سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اور نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں، نفرتیں فیصلوں پر غالب نہیں آنی چاہیے، اپنی اپنی غلطیوں کا تجربہ کیا جائے، دل کشادہ کیے جائیں، اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کی جائے، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو، تمام سٹیک ہولڈر سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں اور اپنی اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا جائے، دل کشادے کیے جائیں، اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کی جائے، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔